رزق کافر کے پاس ہونا چاہیے یا مسلمان کے پاس؟ اب قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں، حدیث پاک میں تو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر پر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مصیبتوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی عیاشیوں کو دیکھتا ہے۔ کافر کے لیے یہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ سور حرام ہے۔ کافر کے لیے پابندیاں نہیں ہیں، پابندیاں کن کے لیے ہیں؟ مسلمان کے لیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کیونکہ مومن کے لیے یہاں پابندیاں ہیں، جنت میں وہ آزاد ہوگا۔ اب کافر کے لیے یہاں پابندیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ پابندیاں میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں قیدی کے لیے پابندیاں ہوں۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا میں تنگی ہے یا پریشانی ہے، نہ۔ اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کوئی بستی وہ میرے پیغمبروں کی بات کو مانے، وہ ہم پر ایمان لے کے آئے، وہ اپنا کردار اچھا کرے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ سے ڈرے تو پھر اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ پھر آسمان سے برکتیں نازل کر دیتا ہے، زمین سے اللہ اناج اگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی اچھی بہترین کوئی راہ نکال دیتا ہے، ان کو اللہ رستہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ مومنوں کی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، میرے بندے اللہ پر، اللہ کے بندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ پھر ان کے لیے رزق کی بارش نازل کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، نہ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ کہتے کسے ہیں؟ اوہ اللہ کا بندہ اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر ہوتا ہے، جو مولا علی شیر خدا کا نوکر ہوتا ہے، جو حضرت پاک حسین کا نوکر ہوتا ہے۔ نوکر کو ہی عاشق کہا جاتا ہے، نوکر کو ہی محبت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ جو نوکری نہیں کرتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ عاشق کہاں کا، وہ محبت کرنے والا کہاں کا؟ اس کے دعوے یہ دھوکے بازی ہے، اس کے دعوے یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہی قوم ایک ایسی ہے جو پوری دنیا میں خوشحال ہونی چاہیے، لوگوں کو مسلمانوں کے در پہ آ کے مانگنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ جتنی ترقی ہے کافر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے مسلمانوں سے کام لینا تھا۔ واقعہ ہی بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے مسلمانوں سے کام لینا تھا۔ اگر مسلمان سست ہو جائیں تو اللہ نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو روزی دینی ہے۔ وہ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ کافر سے بھی کوئی کام کروا دیتا ہے۔ اللہ نے کسی بندے کی مدد کروانی ہو تو اللہ کسی کافر کو بھی بھیج کے اس بندے کی مدد کروا دیتا ہے، لیکن کافر کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ وہ بندے کو انعام مل گیا، اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم تھا، لیکن اس نے نیک کام بھی کیے، بڑی بڑی مسجدیں بھی تعمیر کروائی، قرآن پاک کی زبر زیریں بھی لگوائیں۔ اللہ کا کرم، اللہ کی یہ شان کہ اللہ جس سے مرضی کام لے لے۔ اللہ جس سے کام لے رہا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لے رہا ہے۔ اس لیے اگر مسلمان ایکٹیو نہ ہو، مسلمان کام کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، مسلمان لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھے ہی نہ، تو اللہ کافر سے بھی کام لے لیتا ہے، اللہ کافر سے بھی لوگوں کی بھلائیوں کے کام لے لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد تو کرواتا ہے نا، اللہ نے اپنا نظام تو چلانا ہے۔ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی۔ اللہ مسلمانوں کو رزق دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو عزت دیتا ہے۔ ہو اگر قابل تو شانے بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے قلندر اقبال، قلندر لاہوری نے کیا خوبصورت ایک جملے میں پوری بات سمجھا دی۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ اگر اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اگر تو پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم۔ اگر تو نے پہچان لیا کہ میرا رازق تو وہ ہے، میرا کام ہے صرف محنت کرنا، میرا کام ہے صرف سٹرگل کرنا، صرف تگو دو کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے تو محنت کرتا جا، پھر دیکھ اللہ تیرے لیے دروازے کیسے اپنی رحمت کے کھولتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا اگر تو اپنے رازق کو پہچان گیا تو پھر یہ سارے کافر تجھ سے بھیک مانگ کے کھائیں گے۔ جب پاکستان نیا نیا بنا تھا تو جرمن کو بھی باب قائد اعظم نے ان کو بھی امداد دی تھی۔ ابھی اپنے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن لوگوں کو نواز رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان بن کے رہتا ہے تو اللہ کرم کرتا ہے، پھر دوسرے آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے۔ اگر تم نے کام ہی چھوڑ دیے، ہم میں وہ لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں تم جی فقیری اختیار کرو، فقر کا رستہ اختیار کرو، کیا جی کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جاؤ، بس اللہ اللہ کرو، تسبیح پکڑ لو، اللہ اللہ کرتے جاؤ۔ تو لوگوں کی مدد کس نے کرنی ہے؟ لوگوں کی ہیلپ کس نے کرنی ہے؟ دوسروں کو کہیں کہ تم فقیری کا رستہ اختیار کر لو، تم ایسے بیٹھ جاؤ بس اللہ کے رضا کے لیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سکون سے بیٹھ جاؤ، اور خود میں محل بنا لوں، خود میرا چبارہ ہو، خود میرے پاس پراڈو ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو کہوں کہ تم فقیری اختیار کرو اور ان کا مال مجھے مل جائے اور میں ایک امیر بن جاؤں، میں ایک عیاش بن جاؤں۔ واہ سبحان اللہ، ایسا نہیں کام چلتا۔ ایسا ہوگا اگر ہم اللہ کے رستے پہ نکلیں گے، جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے، ہر میدان میں مسلمان ترقی کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ساری قوم مسلمانوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گی، اور مسلمان وہی قوم ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔